اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر دولت سنبھال سکتے ہو تو آج 9 ذی الحج جمعہ کے دن یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے اپنی زندگی میں دولت کا طوفان لے آؤ۔ یقین نہیں آتا تو ایک مرتبہ ضرور آزما لو۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کا وظیفہ، آج کا عمل آپ نے 9 ذی الحج جمعہ کے دن چلتے پھرتے کسی بھی وقت پڑھ لینا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ اتنے زیادہ امیر ہو جائیں گے کہ آپ دولت میں کھیلنے لگیں گے۔ دولت کی کشادگی اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کل کے دور میں ہر انسان کا سب سے بڑا مسئلہ پیسوں کا نہ ہونا ہے۔ قرآن مجید جہاں ہمیں زندگی گزارنے کے رہنما اصول سکھاتا ہے، وہیں کچھ ایسے اعمال کا بھی ذکر ہوا ہے جو ہماری پیسے کی تنگی کو دور کرتے ہیں، اور یہ قرآن پاک کی ایک بہت ہی مختصر صورت کا وظیفہ ہے، لیکن اس کے کمالات اور معجزات اتنے زیادہ ہیں کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ یہ وظیفہ جس کسی نے بھی پڑھا، شام تک الحمدللہ ان کی حاجت اللہ پاک نے پوری کر دی۔ کچھ لوگوں نے شام کو یہ وظیفہ پڑھا تو صبح تک ان کی پریشانی ختم ہو گئی۔ یہ اتنا مجرب اور خاص وظیفہ ہے کہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج 9 ذی الحج کے دن خدا کی قسم یہ وظیفہ کبھی مت چھوڑنا۔ آج کے اس بابرکت دن میں ایک بار یہ تسبیح ضرور پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب ہے۔ یہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کا کرشمہ آپ خود اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے اوپر اللہ پاک کی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ سارے وظائف کا بادشاہ وظیفہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو کرنے کے بعد آپ دیکھنا کیسے اللہ پاک کی آپ کے اوپر رحمت ہوگی، کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے والے کے تمام بگڑے کام بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش یا رکاوٹ ہے، آپ کے کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار چل نہیں رہا، گھر میں بے برکتی ہے، مایوسی ہے، انشاءاللہ یہ تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے آپ کے اوپر نظر لگائی ہوتی ہے، آپ سے حسد کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ کے گناہوں کی کثرت، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہو، یا جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، آپ کو نظر لگی ہو، آپ سے کسی نے حسد کیا ہو، اس کی وجہ سے بھی بندشیں، رکاوٹیں لگ جاتی ہیں۔ پھر انسان کی زندگی میں مایوسیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کسی کام میں دل نہیں لگتا، جو بھی کام کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتا، مقصد میں کامیابی نہیں ملتی۔ تو اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے اوپر سے ہر طرح کی جو بندشیں، رکاوٹیں ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی، اور آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی۔ جو بھی آپ کے مقاصد ہیں، جو بھی حاجتیں ہیں، انشاءاللہ وہ پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جو بھی آپ کام کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتا، یا آپ کے ذہن میں کوئی مقصد ہے، آپ کسی کام میں لگے ہیں، اس میں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، دعائیں بھی کر رہے ہیں لیکن کامیابی نصیب نہیں ہو رہی، تو اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ہر طرح کی آپ کے اوپر سے بندش، رکاوٹ، نظر بد، حسد یا جو کچھ ہو وہ دور ہو جائے گا، اور آپ کی تمام حاجتیں انشاءاللہ پوری ہوں گی، تمام مسائل کا انشاءاللہ خاتمہ ہوگا۔ یہ جو وظیفہ آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ یہ جو کلمات ہیں، انہیں پڑھنے سے اللہ پاک کی ذات بہت خوش ہوتی ہے۔ تو آپ اس عمل کا طریقہ کار جان لیجئے کہ آپ نے کون سے کلمات پڑھنے ہیں، کیسے کلمات پڑھنے ہیں، کتنی بار پڑھنے ہیں، آپ اچھی طرح جان لیں۔ دیکھیے، یہ اہم باتیں آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ کرتے ہوئے کرنا ہے۔ آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے یہ عمل پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، خاموشی کے ساتھ کرنا ہے، اور پوری توجہ کے ساتھ کرنا ہے۔ وظیفے کے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ اکثر میرے بھائی بہنیں کہتے ہیں کہ ہم بظاہر وظائف پڑھتے ہیں، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس کی آپ کو 3-4 وجوہات بتا دیتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں تو آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ ہم فلاں وظیفہ پڑھ رہے ہیں، تو اس طرح مت کیا کریں۔ جب بھی وظیفہ پڑھیں اس وقت کسی سے ذکر نہ کریں کہ ہم کوئی وظیفہ کر رہے ہیں یا کوئی حاجت کے لیے کوئی عمل کر رہے ہیں۔ جب آپ کا وہ مقصد پورا ہو جائے تو اس کے بعد بتانے میں حرج نہیں ہے۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ وظیفہ پڑھتے وقت آپ کی جو توجہ ہوتی ہے وہ وظیفے پر کم ہوتی ہے۔
مطلب آپ لوگ ساتھ میں کوئی کام بھی کر رہے ہیں، ذہن میں کوئی اور باتیں بھی چل رہی ہیں، کوئی اور حساب کتاب بھی چل رہا ہے، آپ اپنی ذہنی مصروفیات میں ہیں، ساتھ وظائف بھی پڑھ رہے ہیں تو اس سے وظائف اثر نہیں کرتے۔ وظیفہ جب بھی پڑھنے کے لیے بیٹھیں پوری توجہ سے، پورے دل سے، جس ترتیب سے بتایا گیا ہو اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے وہ وظیفہ پڑھیں۔ تیسری اور اہم بات یہ کہ آپ لوگ ایک طرف وظائف پڑھتے ہو، ساتھ میں گناہوں کے کام بھی کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، غیبت کرتے ہو، نمازوں کی پابندی نہیں کرتے اور اس طرح کے بے شمار جانے انجانے میں گناہ کرتے ہیں، تو اس سے بھی آپ لوگ خود سمجھدار ہیں کہ آپ لوگ ایک طرف گناہوں کے کام کر رہے ہیں، ساتھ میں وظائف پڑھ رہے ہیں، تو آپ کے وظائف کیسے اثر کریں گے؟ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں، نماز کی پابندی لازمی کریں۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماز نہ پڑھیں، صرف وظائف پڑھیں، تو اس سے بھی آپ لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ 5 وقت کی نماز لازمی پڑھیں، روزانہ استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لیں، عادت بنا لیں، جس دن وظیفہ پڑھیں نہ پڑھیں لیکن استغفر اللہ کی ایک پوری تسبیح روزانہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ اس سے بھی آپ لوگوں کے رزق میں، گھر میں، کاروبار میں انشاءاللہ خوب برکت ہوگی۔ اکثر کچھ لوگ کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، وظائف بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ اس میں گفتگو بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ پورے یقین، توجہ کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، کوئی بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس عمل کو کہیں بھی بیٹھ کر کیا جا سکتا ہے، بیڈ، کرسی، چارپائی، مصلے کے اوپر کہیں بھی بیٹھ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی تسبیح کرتے ہیں، کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ آپ اس عمل کو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد نہیں کرنا چاہتے تو جب بھی آپ کو وقت ملے آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ یہ باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک تو یہ اس عمل کا حصہ ہے، اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا وہم اور شک نہ رہے۔ جب آپ کے ذہن میں وہم اور شک ہوتا ہے کسی کام کو لے کر، جب آپ وہ کام کرتے ہیں پھر اس پر یقین بھی نہیں ہوتا، جب یقین کم ہو تو پھر عمل اثر نہیں کرتا۔ اس لیے آپ نے ان باتوں کو اچھی طرح جان کر اور اپنے ذہن سے وہم اور شک نکال کر اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کمنٹ باکس میں ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور لکھ دیجئے۔ تو ناظرین، اب عمل کیا ہے؟ آج 9 ذی الحج اتوار کے دن جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اور چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ درود ابراہیمی ایک بار خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد، اپنے جائز حاجات کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض دار آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ قرض سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ وہ بھائی، وہ بہنیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، آپ میں سے بہت سی بہنیں ایسی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے تو بہترین رشتوں کے اسباب چاہتی ہیں، من پسند نوکری چاہتے ہیں، قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، نافرمان اولاد ہے، نافرمان شوہر ہے، الغرض کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، آپ نے اس کی نیت کرنی ہے۔ اور نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آسان سا عمل ہے،
اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا 6-7 سال کا بچہ بھی بڑے سکون سے بڑے اطمینان سے یہ عمل کر سکتا ہے۔ یہ عمل الصمد کا عمل ہے جو پہلے نمبر پر آپ نے پڑھنا ہے۔ الصمد کا معنی ہے بے نیاز، اور جب جب آپ کی زبان سے یہ کلمہ نکل رہا ہو آپ دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ بھائیوں اور بہنوں، آج رب سے تھوڑا نہ مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، آج وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کبھی نہیں مل سکتا، کیونکہ آج وہ دن ہے، بڑا ہی برکت والا دن ہے، بڑا ہی عظیم دن ہے، اور آج اس برکت والے دن میں اللہ الصمد کا یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ تو سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اللہ الصمد کا وظیفہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ یہ وظیفہ اللہ الصمد کا پڑھ لو تو اس کے بعد جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ جن کلمات کا مطلب یہ ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان کلمات میں کتنی طاقت ہوگی، ان کلمات کی کتنی فضیلت ہوگی، اور جب آج کے دن آپ یہ کلمات پڑھو گے تو آپ کی وہ تمام حاجتیں، تمام مرادیں بھی انشاءاللہ غیب سے پوری ہو جائیں گی جو سالہ سال سے پوری نہیں ہو رہی۔ تو دوسرے نمبر پر آپ نے لا الہ الا اللہ کا وظیفہ صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لا الہ الا اللہ 3 بار پڑھ لو تو اس کے بعد تیسرے نمبر پر آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے تیسرے نمبر پر پھر اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنا ہے، اور اب کی بار اللہ الصمد کا یہ وظیفہ آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 99 بار پڑھنا ہے۔ اب تک آپ نے 3 وظائف پڑھ لیے، اب آپ نے آخری نمبر پر کیا پڑھنا ہے؟ اب آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ الکوثر جو کہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے، قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے مگر انتہائی طاقتور سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو آخری نمبر پر آپ نے سورۃ الکوثر کی تلاوت صرف 1 بار پڑھنی ہے۔ اب یہاں آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اب آپ نے آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس طرح سے آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ تو آج کے عمل کی مکمل ترتیب یہ ہے کہ آپ نے 9 ذی الحج کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے جائز مقصد کی نیت کرنی ہے، اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 7 بار اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 3 بار لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر پھر 99 بار اللہ الصمد پڑھنا ہے، اور پھر آخری نمبر پر 1 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اور جب یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر خوب دعا مانگنی ہے، جو آپ کی حاجت ہو، جو مراد ہو، اس کے لیے آپ نے اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے جو بھائی بہن اپنی جو حاجات دل میں لے کر یہ وظیفہ کریں، اللہ رب العزت ان تمام بہن بھائیوں کی وہ تمام کی تمام حاجات پورا فرما دیں۔ جن جن ضروریات کو ذہن میں رکھ کر میرے بہن بھائی یہ وظیفہ کریں، اللہ پاک ان کی وہ تمام ضروریات اپنی جناب سے اور بہترین انداز میں پوری فرمائے۔ میرے جو بہن بھائی اپنی جو پریشانیاں، مصیبتیں، تنگ دستیاں اپنے ذہنوں میں لے کر یہ وظیفہ کرنے بیٹھیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی وہ تمام پریشانیاں، مصیبتیں اور تنگ دستیاں دور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔